یہ بات درست ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا حق موجود ہے، مگر جب شکایت سازش میں بدل جائے، جب مطالبہ نعرے میں تبدیل ہو کر ریاست کے تقدس کو پامال کرنے لگے، جب آواز ریاستی وقار اور قومی سلامتی کے خلاف استعمال کی جائے، تو پھر یہ احتجاج نہیں بلکہ بغاوت بن جاتی ہے۔ احتجاج کا حق اپنی جگہ، مگر جب احتجاج تقریب میں تبدیل ہو جائے، جب مطالبہ شور و فریاد میں غرق ہو کر رہ جائے، تو پھر یہ معاشرتی زوال کی سب سے بڑی علامت بن جاتا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے حالیہ ہنگاموں نے نہ صرف آزاد کشمیر کے نظم و ضبط کو متاثر کیا، بلکہ پاکستان کے اداروں کو بھی ایک مشکل امتحان میں ڈال دیا۔ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل کو ایندھن اور ان کے جذبات کو آگ کی طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ریاست کے خلاف نفرت انگیز نعروں سے لے کر سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصان تک ہر چیز اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ احتجاج کی قیادت کے پاس سیاسی حکمت اور قومی ذمہ داری دونوں کی کمی تھی۔ آزاد کشمیر کا کوئی بھی شہری کبھی بھی انتشار نہیں چاہتا، وہ صرف امن، ترقی اور روزگار چاہتا ہے، لیکن جب اس شہری کے جذبات غیر ذمہ دار قیادت بھڑکاتی ہے تو پھر نقصان سب کا ہوتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سے عالمی سطح پر ایک حساس موضوع رہا ہے۔ ایسے میں دشمن قوتیں روز اول سے اس بات کی تلاش میں رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی علاقے میں بے اعتمادی اور انتشار پیدا ہو، تاکہ وہ عالمی رائے عامہ میں پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچا سکیں۔ آزاد کشمیر چونکہ جغرافیائی اور نظریاتی لحاظ سے پاکستان کا چہرہ سمجھا جاتا ہے، ایسے میں یہاں پیدا ہونے والا کوئی بھی انتشار دشمن کے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنے جسم کا لازمی حصہ سمجھا ہے۔ ہر عالمی فارم پر، ہر خارجی بیانیے میں پاکستان نے کشمیری عوام کی آواز کو اپنی آواز بنایا ہے۔ کشمیر کی وادی ہمیشہ سے ایک حساس اور جذباتی مرکز رہی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کی عوام نے تاریخ میں اپنی قربانیوں کے کئی باب رقم کیے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں کے لوگوں نے اپنی شناخت اور فیصلے کے حق میں ایک روشن مثال قائم کی، مگر حالیہ دنوں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے نام پر پیدا ہونے والے احتجاج اور ہنگامے نے نہ صرف پاکستان کے لیے ایک فکری اور سیاسی چیلنج کھڑا کیا، بلکہ آزاد کشمیر کی عوام کو بھی اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ ریاست اور جذبات کے درمیان تصادم تاریخ کے سب سے خطرناک موڑوں میں سے ایک موڑ ہوتا ہے۔ جہاں عقل پیچھے ہٹ جائے اور شور غالب آ جائے، وہاں تمدن اپنی بنیادوں سے لرزنے لگتا ہے۔ آزاد کشمیر کے حالیہ ہنگامے بظاہر چند معاشی مسائل، سیاسی شکایات اور روزمرہ کے معاملات کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے باطن میں ریاست کے خلاف نفرت، اداروں کے خلاف بے اعتمادی اور دشمن کے چلاک ایجنڈے کی بازگشت کا وہی پرانا زہر گھلا ہوا تھا جسے مخصوص عناصر نے اپنی سیاسی شناخت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہنگامے محض احتجاج نہیں تھے، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ کا منظر نامہ تھے۔ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی جیسے پلیٹ فارم اس ذہنی انتشار کی پیداوار تھے جنہوں نے عوام کے غصے کو ایک غیر منظم اور خطرناک سمت موڑ دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو اپنے دل کا وہ حصہ تصور کیا ہے جسے اپنے جسم سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کے دفاعی معاملات سے لے کر خارجی پالیسی تک کشمیر ہمیشہ مرکزی نقطہ رہا ہے، مگر حالیہ دنوں یہی خطہ ریاست کے صبر کا امتحان بن گیا۔ احتجاج کا حق ہر قوم میں تسلیم شدہ ہے، مگر اس کی کچھ حدود، آداب اور فکری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر بات چیت کے راستے کھلے ہیں۔ ایسے میں جب یہی خطہ ریاست کے خلاف نفرت انگیز نعرے بلند کرتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے، ایک ایسا موقع جس کی تلاش میں دشمن کئی دہائیوں سے ہے۔ حقیقت چاہے جو بھی ہو، مگر سیاسی جنگ میں تاثر ہی اصل ہتھیار ہوتا ہے۔ انتشار اور ہنگاموں کے ذریعے اپنی ہی مہاجر نشستوں کو ختم کروانے کا مطالبہ بظاہر خود آرائی، مگر حقیقت میں پاکستان کے نظریاتی اور انتظامی تعلقات پر چوٹ کے مترادف ہے۔ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے ہی ایک تاریخی اور جذباتی رشتہ رہا ہے۔ یہی وہ تعلق ہے جو اس خطے کی پہچان اور استحکام کی بنیاد ہے، لیکن جب یہی تعلق انتشار کی گرمی اور شک و شبہ کا شکار ہو جائے تو پھر یہ ایک خطرناک سمت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ کسی بھی ریاست میں عوامی بے چینی اگر ہنگاموں میں تبدیل ہو جائے
تو وہاں ترقی اور امن کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کے دوران عوامی فارمز پر ایک بحث شروع ہوئی کہ پاکستان ہمیں کیا دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں آزاد کشمیر کے تعلیمی ادارے، صحت کے منصوبے، بجلی کی ترسیل اور دفاعی تحفظ سب پاکستان کے وسائل اور نظام کا حصہ ہیں۔ زلزلے کے بعد آزاد کشمیر کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے پاکستان نے اپنی معیشت پر بوجھ برداشت کیا اور دفاع کے میدان میں کشمیر کو اپنی شاہرگ مانا۔ پاکستان نے ہمیشہ مکالمے اور صبر کی زبان کو ترجیح دی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ جلاؤ یا گھیراؤ سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان مظاہروں کا سب سے بڑا نقصان معاشی تھا۔ سرکاری دفاتر جلائے گئے، مواصلاتی نظام متاثر ہوا، روزمرہ لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ آزاد کشمیر کی عوام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا وجود ریاست سے جڑا ہے، اور ریاست سے محبت کا مطلب اس کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی اصلاح چاہنا ہے۔ ریاست ہمیشہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور اس کے دامن کو چاک کرنا خود اپنے وجود کو زخمی کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور گھر ہمیشہ مکالمے سے بنتے ہیں۔ آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، اور کوئی بھی وقتی سیاست یا جذباتی ہیجان انہیں کمزور نہیں کر سکتا۔